معزز حاضرین کرام، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہمارے قریب ہے۔ اس مناسبت سے آج ہمارے موضوع کو روک کر اس موضوع کو اختیار کیا گیا ہے۔ آج جتنی بھی دیر بات ہوگی میں گزارش کروں گا کہ بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ میں سے جتنا ہو سکے گا ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم مسلمان ہیں انہی ہستیوں کی خدمات کے نتیجے میں۔ آج ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کی روایتیں انہی لوگوں نے کی ہیں۔ ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، دین کی جس چیز پر بھی عمل کر رہے ہیں وہ پیش کرنے والی یہی شخصیات ہیں۔ ہم کبھی بھی زندگی میں ان کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ جتنی دیر بھی ہم ان کا تذکرہ کریں گے انتہائی خلوص کے ساتھ اور دلوں میں تعظیم کے جذبے کے ساتھ ہم کریں گے۔ خلفائے راشدین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بات کو اور جن کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بنا دیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر میری اتباع اور میرے خلفائے راشدین کی اتباع ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ فرمایا وہ دین کا ایک حصہ ہے۔ محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا وہ بھی حدیث ہے اور صحابہ کرام نے جو فرمایا وہ بھی حدیث ہے۔ دوسرے درجے کی وہ حدیث ہے، لیکن ہے وہ بھی حدیث، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ محدثین کی تشریح کے مطابق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے زندگی میں جو کچھ بھی فرمایا یا انہوں نے جو بھی عمل کیا، جو بھی زندگی گزاری، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے اور اسی کی مثال ہے۔ ان کی زندگی میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہ تو عام صحابی رسول نہیں ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے۔ عام صحابی کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ تم کسی بھی صحابی کی پیروی کرو، تم سیدھے راستے پر ہو، کیونکہ ہر صحابی جنت کی طرف ہی جا رہے ہیں، ان کے پیچھے جو بھی جائے گا وہ جنت تک ہی جائے گا۔ قرآن مجید میں سب کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور یہ خلفائے راشدین تو وہ ہستیاں ہیں کہ ہمارے نبی نے ان کا نام لے لے کر ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان کی زندگی بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ان کی زندگی کی کوئی جھلک پیدا ہو جائے، ان کا جو خوف خدا تھا اس کا لاکھواں حصہ ہی صحیح ہمارے پاس آ جائے، ان کا جو تقویٰ تھا اس کا کروڑواں حصہ ہی صحیح ہمارے پاس آ جائے۔ ان کی زندگی سننے کے بعد کچھ گناہ تو ہم چھوڑ دیں،
ان کی عبادتیں سننے کے بعد کچھ عبادتیں تو ہم اپنی بڑھا لیں، دین کے راہ میں ان کی قربانیاں سننے کے بعد ہمیں بھی کچھ دین کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ ملے، تو ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا عمل اچھا ہو اور ہماری آخرت کامیاب ہو۔ اسی نیت سے ہم خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بالخصوص ابھی جن حالات سے یہ امت گزر رہی ہے، اور بالخصوص ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہو رہے ہیں، ان حالات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل، ان کی قربانیاں کثرت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ایک بھولے بھالے ناواقف عام مسلمان کے دل سے یہ خلفائے ثلاثہ کا احترام نکال دیا جا رہا ہے، وہ عظمت باقی نہیں رکھی جا رہی ہے جو پہلے تھی، نہ اہتمام سے ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، نہ ان کی خدمات کو ذکر کیا جا رہا ہے، غیر محسوس انداز میں ان کی شخصیات کے تذکرے کو مٹایا جا رہا ہے، غیر محسوس انداز میں مسلمانوں کے دلوں سے ان کی اہمیت نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا انکار ہو رہا ہے، اور آج ان کی افضلیت پر کلام ہو رہا ہے، ان کا ذکر ایسے کیا جا رہا ہے جیسے کہ بس خلفائے راشدین میں ہیں تو کوئی مجبوری ہے نام لینا ہے، لیکن وہ عقیدت، وہ عظمت، ان کی خدمات کا بیان کرنے کا وہ جوش کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے خلفائے راشدین کی زندگیوں کو عام کرنے کی، ان کی عظمتیں دلوں میں بٹھانے کی، اور ایک عام مسلمان کو یہ سمجھانے کی کہ ہمارے پاس خلفائے راشدین کی ترتیب ہے، ہم خلفائے راشدین سے شروع ہوتے ہیں، ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتے ہیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک آتے ہیں، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک آتے ہیں، پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ یہ تینوں کو چھوڑ کر سیدھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ہم نہیں آتے، یہاں سے ہماری ترتیب شروع ہوتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہماری ترتیب شروع ہوتی ہے۔ وہ گمراہ لوگ ہیں جن کی ترتیب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتی ہے۔ اہل حق کی ترتیب ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے پہلے جانشین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے جانشین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، تیسرے جانشین عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی جانشینی کو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، ان کے عہد خلافت میں ان کے وزیر اور مشیر بنے رہے۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہیں یا جو کچھ بھی چل رہا ہے دینی اور مذہبی معاملات اس پر نظر رکھتے ہیں، وہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ایک عام مسلمان خلفائے ثلاثہ کے سلسلے میں زبان درازی کر رہا ہے، ان کا تذکرہ حلقے میں لے کر رہا ہے، اور ان کو اس طرح پیش کر رہا ہے جیسا کہ ان کے کوئی فضائل ہی نہیں ہیں یا ان کی کوئی خدمات ہی نہیں ہیں۔ جس وقت عرب میں اسلام آیا تو سب سے پہلے مکہ میں اسلام شروع ہوا، مکہ میں شروع ہوا، پورے اہل مکہ دشمن بن گئے، وہاں سے مسلمانوں کو مدینہ جانا پڑا، مدینے میں جانے کے بعد مکہ والوں سے جنگیں شروع ہوئی، پھر اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا تو اب پورے عرب میں اسلام فتح مکہ کے وقت پھیلا تو پورے عرب کی سطح پر اسلام کے دشمن پیدا ہوئے، اور حضور نے اپنی حیات طیبہ میں اسلام کو پورے عرب میں غالب فرما دیا، اور پورے عرب میں غالب کر کے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری سونپی کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا، اب تم پوری دنیا تک پہنچا دو۔
جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک پہنچا دو۔ حضور پوری دنیا کے لیے تشریف لائے تھے، حضور صرف عرب میں اسلام پھیلانے کے لیے تو نہیں تشریف لائے تھے، حضور کا مشن عرب میں اسلام پھیلنے سے تو مکمل نہیں ہو جاتا، لیکن حضور دنیا سے جب رخصت ہوئے تو کیا پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا؟ نہیں پھیلا تھا، صرف عرب میں پھیلا تھا۔ حضور نے عرب میں اسلام کو غالب فرمایا اور پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے صحابہ کی جماعت چھوڑی اور صحابہ کو ذمہ داری دے دی پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کی، اور ان صحابہ نے حضور کی نیابت میں ہی پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ کیسے ہوا یہ؟ اس میں نمایاں حصہ کس کا ہے پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کا؟ حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے، موقع پاتے ہی عرب میں بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو گئے، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، پورے عرب میں ایک انتشار ہو گیا اور پورا عرب اس طریقے سے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو گیا کہ آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے اتنا بڑا لشکر جمع کر لیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجاہدین کو بھیجتے تھے، ان کی شکست ہو جاتی تھی۔ 40,000 کا لشکر تھا اور ایسے جنگجو قسم کے تھے وہ لوگ۔ پھر ایک لشکر آپ نے بھیجا، شکست ہو گئی، پھر ایک لشکر آپ نے بھیجا، آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجنا پڑا، اور اس کے بعد کتنی مشکلات سے ان پر غلبہ حاصل ہوا یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2.25 سال کا دور عرب کے فتنوں پر قابو پانے میں چلا گیا، زکوٰۃ کے منکرین کو سدھارنے میں، مرتدین سے مقابلہ کرنے میں، جھوٹے مدعیان نبوت سے مقابلہ کرنے میں۔ عرب میں نبی نے جو اسلام کو غالب کیا تھا، عرب جو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کو مغلوب کرنا چاہتا تھا، اس کو بچایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ اب خلیفہ کون بنے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ جب خلیفہ ہوئے، عرب کا معاملہ تو صاف ہو چکا تھا، لیکن اسلام کا سب سے بڑا دشمن نہ مسیلمہ کذاب تھا، نہ عرب کے لوگ تھے۔ اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں ایران اور روم تھی، دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں۔ ایران اور روم اسلام کو کوئی بہت بڑی طاقت نہیں سمجھتے تھے، خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن جب عرب میں اسلام غالب ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تیسری حکومت بن رہی ہے، تیسری طاقت پیدا ہو رہی ہے، کوئی ہمارا مد مقابل کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے پورا زور لگایا، اور ان کا زور عہد رسالت سے ہی چل رہا تھا۔ عہد رسالت میں شام کی طرف بھی جنگیں ہوئی اور ادھر ایران کی طرف بھی ہوئی، روم کی طرف بھی ہوئی۔ پورا دیکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو کر بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اور ایران اور روم کی ٹکر ہے، کسی معمولی قوم سے نہیں ہے، دنیا کی 2 بڑی طاقتوں سے اسلام کی ٹکر ہے، اور اسلام کی حکمرانی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور ایران کے پاس بھی لاکھوں کے لشکر ہیں، روم کے پاس بھی لاکھوں کے لشکر ہیں، ایک ساتھ دونوں اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سوچئے کیا انہوں نے اسلام کو نہیں بچایا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا انہوں نے اپنے کم و بیش 10 سال کے دور خلافت میں ایران اور روم کو توڑ کر نہیں رکھ دیا؟ کتنا بڑا چیلنج تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے، ادھر ایران سے مقابلہ، ادھر روم سے مقابلہ۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے حضور کی نیابت کا حق ادا کیا۔ آپ سے پہلے تو کوئی مثال نہیں تھی آپ کے پاس، آپ نے صحابہ کی 2 جماعتیں فرمائی، جو اکابر صحابہ تھے ان کو مدینے میں رکھا مجلس مشاورت بنا کر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، اس طریقے سے اکابر صحابہ کو آپ نے اپنے پاس مجلس مشاورت میں رکھا کہ ان سے مشورہ لیا جائے، اور صحابہ میں مجاہدین کی ایک جماعت کو میدان جنگ کے لیے ان کو منتخب کیا، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ۔ یہ 2 آپ نے
तकसीम फरमाई, इधर अकाबिर साहबा को मदीने में रखा और इधर मुजाहिदीन को इस तरीके से आपने तरतीब दिया कि रूम के किस इलाके पर कब हमला करना है, किसका मुकाबला कैसे करना है, ईरान में क्या होना है, उसका मशवरा मदीने में होगा और ये मजलिस मुशावरत के अकाबिर साहबा मशवरे देंगे और वहाँ मैदान में प्रैक्टिकल कैसे होगा ये साहबा करेंगे। ऐसा निज़ाम आपने बनाया उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने। उसकी तफसील बताने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमान ईरान और रोम से टक्कर लेने के लिए निकले तो दुनिया उस वक्त ये कह रही थी मुसलमानों ने अरब में क्या गलबा हासिल कर लिया, इनको तो जुनून तारी हो गया, ये रोम और ईरान से मुकाबला करने जा रहे हैं। खुरैश को इन्होंने शिकस्त दे दी तो समझ रहे हैं कि ईरान को भी शिकस्त देंगे, रोम को भी शिकस्त देंगे। जब तो इनके नबी थे, अब तो इनके नबी भी नहीं रहे, अब ये रोम और ईरान से क्या टक्कर लेंगे। लेकिन उनका ईमान, सहाबा का ईमान ऐसा था, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके ईमान की ताकत क्या थी, उनके नज़र में ना रूम की लाखों की फ़ौज थी, ना उनकी नज़र में ईरान की लाखों की फ़ौज थी। वो अपने ईमान की ताकत को देखते थे। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान 20 पर भारी है, या कम से कम 2 पर तो भारी है। ईमानी ताकत जितनी होगी उतनों पर भारी होगा। सहाबा की ईमानी ताकत क्या थी, अगर आप उसका अंदाज़ा करना चाहते हैं तो एक वाक़ये से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक सहाबी जब एक बादशाह के दरबार में कासिद बन कर गए तो उसने एक जहर का प्याला पेश किया था, तुम्हें अल्लाह पर कितना ईमान है। तो उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर वो जहर का प्याला पी लिया। पूरा दरबार हैरान रह गया कि ये किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं, इनका कैसा ईमान है कि जिस जहर से लम्हों में आदमी मर जाता है, सोचे समझे बगैर अल्लाह का नाम लेकर इन्होंने पी लिया और कुछ भी नहीं हुआ। ये ईमानी ताकत थी उनकी, इस ईमान के साथ वो लड़ने गए थे। लाखों की फौज के सामने चंद हजार सहाबा रहते थे और वो चंद हजार जब लाखों को शिकस्त देते थे तो दुनिया हैरान हो जाती थी कि आखिर मामला क्या है, ये लोग आखिर हैं क्या, इनके सामने लाखों की फौज कैसे नहीं टिक पाती। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का वो ईमान था कि आपने ये नहीं कहा खलीफा बनने के बाद कि हमारी औकात नहीं है रोम से ईरान से लड़ने की। आपने फरमाया हमारे नबी ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर बशारत दी है कि रोम भी फ़तह होगा, ईरान भी फ़तह होगा। ये हमारा ईमान है, हम जितने भी हैं जाएंगे और रोम और ईरान को फ़तह करेंगे। उसके बाद वो जो जंगें हुई थी, आप यकीन माने, आप में से जो उर्दू पढ़ना जानते हैं उनको उस ज़माने की उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने की जो ईरानियों और रोमियों से जो जिहाद किया है सहाबा किराम ने, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। इतनी आसानी से नहीं हो गया, कितनी मुश्किलात हुई उसको पढ़ने से पता चलेगा। वो अय्याम ऐसे थे, उन जंगों के ख़ास नाम हैं, यौम क़ादसिया, यौम जलोला और इस तरीके से नाम हैं। वो जंगों में शरीक होने वाले सहाबा जब वो बूढ़े भी हो गए तो उनकी औलाद उनसे पूछती थी कि ज़रा बताओ उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो क़ादसिया की जंग हुई थी उसमें क्या हुआ था। बच्चे बड़ों से पूछते थे, हमको सुनाइए जलोला में क्या हुआ था, रूम की जंगों में क्या हुआ था, किस तरह पानी में घोड़े आपने डाल दिए थे, किस तरह आग में से निकल गए थे, कैसे जहर पी लिए थे, किस तरीके से हाथियों की फ़ौज का आपने मुकाबला किया। उस वक्त की छोटी नस्ल उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने की जो जंगें थी उनके बारे में रातों में बैठकर अपने जो भी उस वक्त के सहाबा थे, शिरकत करने वाले या शिरकत करने वालों से जिन्होंने सुना था, उनसे पूछ पूछ कर सुनते थे। वो ज़माना इतना बेहतरीन था कि बाद में बच्चों को सुनाया जाता था। इस तरीके से हमने सहाबा अपने चादरें हटा हटा कर बताते थे, देखो ये रूमियों से लड़ते वक्त का ये निशान है, उस वक्त पड़ा था, ये पीठ पर निशान ईरानियों से लड़ते वक्त का है, ये मेरा कान उस जंग में कट गया था, ये मेरी नाक उस जंग में कट गई थी, ये होंठ उस जंग में कट गया था, ये आंख उस जंग में फूट गई थी। ये उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर है। सारी ज़िंदगी वो लोग अपने इन चीज़ों पर फ़ख्र करते थे और उस वक्त कोई भी सहाबी होते लोग यही पूछते थे, ये आपका कान किस जंग में कटा है, वाक़या सुनाइए क्या हुआ था।
یہ آپ کی ناک کس جنگ میں کٹی ہے، آپ کا ہونٹ کس جنگ میں کٹا ہے، آپ کے دانت کس جنگ میں ٹوٹے ہیں، آپ کی ہڈی پنڈلی کی کب ٹوٹی ہے، کندھا کب ٹوٹا ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس طرح دین کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ آج ان صحابہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ کیا یہ دین کو پھیلانے والے، دین کو بچانے والے نہیں ہیں؟ ان کے مرتبے کو آج گھٹایا جا رہا ہے، ان کے عظمتوں پہ کلام ہو رہا ہے، ان کی افضلیت پر کلام ہو رہا ہے، اور بہت خوبصورت عنوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت حسین انداز میں ہو رہا ہے، اور ایک عام نوجوان ان کے اوپر جری ہوتا ہوا ہم کو نظر آ رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا 10 سال، کم و بیش 10 سال کا دور، آپ نے اپنے دور میں ایران کو بھی جھکا دیا، روم کو بھی جھکا دیا، اور پوری دنیا حیران تھی کہ نبی جب تک تھے تب بھی مسلمانوں کا معاملہ عجیب تھا، اور انہوں نے کیسے جانشین چھوڑے ہیں کہ ان کے جانشینوں کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا، بہت بہترین بات ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات کو سمجھنا ہو تو آپ سمجھیے۔ ایک بات یہاں پیش کرتا ہوں، آج تک بھی یہ صرف جنگیں نہیں ہوئی ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے آدھی دنیا تک اس طرح جنگوں سے اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ وہ ایران اور روم خود اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، ان کا جواب دیا گیا۔ لیکن آپ کو یہ معلوم کر کے بہت حیرت ہوگی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکومت کا ایسا نظام بنایا تھا، آپ کے دور میں کوئی ناانصافی کا واقعہ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، کہیں کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی۔ ایسا سسٹم تھا کہ پوری دنیا یہ چاہتی تھی کہ ہمارے ملک میں بھی اسلامی فوج آئے، یہاں کی حکومت کو برخاست کر کے اسلامی حکومت قائم کرے، کیونکہ جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوتی تھی وہاں کسی کو مذہب بدلنے پہ مجبور نہیں کیا جاتا تھا، ان کو اختیار دیا جاتا تھا حکومت اسلام کی ہوگی مگر تم جس مذہب میں رہنا ہو رہو۔ لیکن وہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر بعد میں اسلام کی خوبیاں محسوس کر کے مسلمان ہوتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا انصاف پوری دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ جب مسلمان جاتے تھے کسی قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے، فوجی تو لڑتے تھے، حکومت کے افراد تو لڑتے تھے، مگر وہاں کی جو عوام ہوتی تھی وہ دعائیں کرتی تھی کہ یہاں عمر ابن خطاب کی حکومت آ جائے، اگر ان کی حکومت آئے گی تو ہم ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، انصاف قائم ہوگا۔ حقیقی معنوں میں اسلامی حکومت کو جو پیش کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اس زمانے کے غیر مسلمین بھی دعائیں کرتے تھے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے کہ مسلمانوں کی حکومت آئے تو ہمارا ملک اچھا ہو جائے گا۔ اگر آج کوئی غیر مسلم اگر مسلمانوں سے پوچھے کہ کیا اسلام جو حکومت کا نظام پیش کرتا ہے کیا وہ ممکن ہے، کیا اتنے بڑے ملک میں اسلام کا نظام چل سکتا ہے، کیا وہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، یا صرف کتابوں کے لیے اچھا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کا کوئی پریکٹیکل، اتنے اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، کون سا ملک ہے جو اسلام کے حساب سے چل رہا ہے؟ کس کی مثال پیش کر سکتے ہیں آپ؟ ہے کوئی ملک جس کی مثال ہم پیش کریں آج کے دور میں کہ یہ اسلام کے مطابق چل رہا ہے؟ یہاں کوئی چیز اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ آج دنیا اگر اٹھ کر کہے اسلام میں جو نظام حکومت پیش کیا گیا ہے وہ ایک گاؤں کے لیے ٹھیک ہے، 2 گاؤں کے لیے ٹھیک ہے، ایک سٹی کے لیے ٹھیک ہے، وہ کسی ملک کے اوپر کسی بڑے ملک میں نافذ نہیں کیا جا سکتا، وہ نہیں چل سکتا، وہ زمانہ الگ تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں چل سکتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے آدھی دنیا پر حکومت کی اور پوری آدھی دنیا پر اسلام کے نظام کو نافذ کر کے بتایا، اور اس وقت کے مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا، اور آج بھی غیر مسلم انصاف پسند مورخین تسلیم کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کا دور اسلام کے مطابق بہترین دور ہے۔ اس طریقے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہمارے سامنے ہیں، آپ کی یہ خدمات ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے آپ کی زندگی کتنی اہم تھی۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ فتنے اسلام کے اوپر جو آتے ہیں ان فتنوں کے سامنے ایک دروازہ ہے جو بند ہے، وہ بند دروازہ فتنوں کو اسلام پر آنے نہیں دے رہا ہے۔
لیکن وہ دروازہ توڑا جائے گا اور اسلام میں فتنے داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ دروازہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ جب تک باحیات تھے اسلام میں کسی فتنے کو آپ نے آنے نہیں دیا، اتنے بہترین انداز میں آپ نے خلافت چلائی، لیکن فرمایا گیا تھا دروازہ توڑا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ آپ کی ذات ایسی تھی کہ ایرانیوں اور رومیوں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ مسلمانوں سے مقابلہ کر کے تو ہم جیت نہیں سکتے، ان کے خلیفہ کا اگر خاتمہ ہو جائے تو مسلمان بکھر جائیں گے۔ ایران کے ہی ایک مجوسی غلام نے فجر کی نماز میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ کی زندگی کتنی اہم تھی، صحابہ کے الفاظ سے آپ سمجھیے، جب آپ پر حملہ ہوا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر، اور جب آپ بستر پر لٹائے گئے تو اس وقت ایک صحابی رسول رو رہے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں عمر پر نہیں رو رہا ہوں، میں اسلام پر رو رہا ہوں۔ اب اسلام کا کیا ہوگا عمر کے بعد؟ اور کسی صحابی نے کہا کہ عمر ابن خطاب کے جانے سے مسلمانوں کے ہر گھر میں، ہر مسلمان گھرانے کا دین کا بھی نقصان ہوا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حیات اکیلی اپنی ذاتی حیات نہیں تھی، آپ کا دنیا سے جانا اکیلے دنیا سے جانا نہیں تھا، پورا عالم اسلام ہل گیا تھا اور صحابہ کرام رو رہے تھے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر اپنی کونی ٹکا کر کہہ رہے تھے کہ میں سنتا تھا حضور فرماتے تھے کہ میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کہا، میں اور ابو بکر و عمر نے یہ کیا۔ حضور اپنے ساتھ کتنا ذکر کرتے تھے ابو بکر و عمر کا، یہ افسوس فرما رہے ہیں۔ جب آپ پر حملہ ہوا صحابہ کرام ہل گئے، اب اسلام کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ جن فتنوں کو حضور نے روکنے کے لیے دروازہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو قرار دیا تھا، آج وہ دروازہ ٹوٹ گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ پر حملہ ہوا، آپ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ نے آپس میں کہا اب کوئی ایسا نہیں ہے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح پورے عالم اسلام پر اپنا رعب بٹھا سکے۔ جن باتوں میں لوگ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے تھے اب کسی اور کی نہیں کریں گے۔ اور معلوم ہے آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا عالم کیا تھا؟ راتوں میں آپ کو نیند نہیں آتی تھی، خوف کے مارے بیدار ہو جاتے تھے، اور مدینے کی گلیوں میں راتوں میں گشت فرماتے تھے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، کہیں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ ایک واقعہ جو اکثر میں بیان کرتا ہوں، بہت رلا دینے والا وہ واقعہ ہے، یا رونگٹے کھڑے کرنے والا واقعہ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سو نہیں پاتے تھے، کروٹیں بدلتے نیند نہیں آتی مسلمانوں کی فکر میں، تو اٹھ کر چادر اوڑھ کر نکل جاتے مدینہ منورہ کی آبادی میں۔ اتنا بہترین واقعہ ہے کہ ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے رات میں، ایک خاتون اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو بچوں کو بہلانے کے لیے ہانڈی چولہے پر چڑھا کر وہ بچوں کو صرف یہ بتا رہی تھی کہ کھانا پک رہا ہے، پکنے کے بعد تم کو کھلا دوں گی۔ کھانا کچھ نہیں پک رہا تھا، بچے انتظار میں سو جائیں، اس کا یہ مقصد۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گئے، اور ان خاتون کو کیا معلوم تھا یہ خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب ہیں، کوئی عام آدمی آپ نے سمجھا۔ آپ نے پوچھا ہے کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کو بہلا رہی ہوں، جب یہ لوگ سو جائیں گے تو میں بھی ہانڈی اتار کر سو جاؤں گی، کسی طرح رات گزر جائے گی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المال تشریف لے گئے، آٹے کی بوری آپ نے اٹھائی تو خادم نے کہا کہ امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں، دیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ اٹھانے تیار ہو؟ نہیں اٹھا سکتے تو دنیا میں؟ خود پیٹھ پر لاد کر لے آئے اور ان خاتون کو دیا اور حکم دیا کہ روٹی بنا کر بچوں کو کھلاؤ۔
جب تک روٹی بنی آپ بیٹھے رہے، بچے کھا چکے اور بچے آ کر سو گئے، وہاں سے آپ واپس جا رہے تھے تو معلوم ہے اس خاتون نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے نیک انسان، خلیفہ عمر کو نہیں آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ نے نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، آپ نے کہا کہ جب تم دربار خلافت میں جاؤ گی تو وہاں مجھے بھی پاؤ گی۔ گویا یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ تم تک جو امداد پہنچی ہے وہ حکومت اور خلافت کے ذریعے ہی پہنچی ہے، میں بھی ایک خلافت اور حکومت سے تعلق رکھنے والا ہی انسان ہوں۔ گویا یہ آپ نے خاموش صفائی دے دی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اور خود آپ کا حال کیا تھا؟ پیون لگی ہوئی قمیص چادر، پیون لگی ہوئی تہبند، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی، اگر قحط سالی آ گئی، گھی آپ نہیں استعمال فرماتے تھے کہ قحط ہے، لوگوں کے پاس پتہ نہیں کھانا ہے کہ نہیں، اب عمر ابن خطاب گھی سے کھانا کھائے، اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ گھی آپ نہیں استعمال کرتے، روغن زیتون استعمال کرتے تھے، اس سے بھی پیٹ خراب ہونے لگا تو وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ روم اور ایران کے خزانے آپ کے قبضے میں آ گئے، لیکن آپ کی وہ پیون لگی ہوئی تہبند بھی نہیں اتری، پیون لگی ہوئی چادر بھی نہیں اتری، نہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی آپ نے کھائی۔ اور اتنی تیزی سے اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا، کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چند سال اور باحیات رہتے تو پوری دنیا تک اسلام پھیل جاتا، پوری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو جاتی، مگر اللہ کو جو منظور ہو وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ایک مجموعی اعتبار سے پورے اسلام کے لیے خدمت ہو گئی، مگر اسلام کا جو نظام کہ اسلامی حکومت کیسے ہوتی ہے، کیونکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت دن بدن وسیع ہو رہی تھی، نیا نیا نظام بنانے کی ضرورت تھی، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ سب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک نظام ایسا بنایا، ایک اسلامی حکومت کا ڈھانچہ آپ نے ایسا بنایا جو بعد والوں کے لیے ایک مثال تھا۔ آپ اندازہ کیجئے آپ کی زندگی کیسی گزری۔ آپ نماز بھی پڑھتے تھے تو نماز میں بھی منصوبے آپ کو آتے تھے، وہ جنگ میں کیا ہونا چاہیے، یا پھر یہ بیت المال میں کیا ہونا چاہیے، یا پھر اس میں کیا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کی نمازوں میں بھی آپ کو اسلام کا خیال رہتا تھا، اسلام کی توسیع، تبلیغ و اشاعت کا خیال رہتا تھا۔ یہ آپ کا حال تھا۔ اس طرح آپ نے پوری زندگی گزاری اور اسلام کا ایک نظام حکومت پیش کیا، اور مجتہد صحابی تھے، مجتہد صحابی دین کو سمجھتے تھے۔ کتنا سمجھتے تھے آپ جانتے ہیں؟ یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے یہاں رکھا ہوا ہے، یہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا سب سے پہلے جس کو خیال آیا وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حفاظ صحابہ شہید ہو رہے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، آپ ہی نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ حافظ قرآن شہید ہو رہے ہیں، قرآن تو سینوں میں ہے، کہیں ہم لکھ کر جمع کر لیں۔ سارے حفاظ شہید ہو گئے، ابھی تو جنگیں شروع بھی ہیں، ابھی تو پورے عرب کو تابع کرنا ہے، اگر حفاظ چلے گئے تو قرآن مجید اس لیے سینوں سے نکال کر سفینوں میں محفوظ کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، جو کام نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ نبی نے جمع نہیں کیا، نبی مختلف صحابہ کو نبی نے مقرر فرمایا تھا وہی لکھنے کے لیے، کبھی ان کو بلاتے کبھی ان کو بلاتے، ان کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے، ان کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کس کے پاس ہے، اس کو نبی نے جمع نہیں فرمایا کاغذوں میں یعنی کتابت میں، میں کیسے جمع کروں؟ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ تو دیکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت قسم کھا کر کہا واللہ انہ لخیر، اے ابو بکر اللہ کی قسم یہ بہترین کام ہے، اور یہ اللہ کے رسول کے احکام اور مشن کے خلاف نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قائل ہو گئے کہ ہاں عمر یہ کام ہونا چاہیے، اتنی دین کی سمجھ تھی آپ کے اندر۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا ایک بورڈ بنایا گیا اور قرآن مجید جمع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے یہ، اور کون تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ؟ نبی فرماتے ہیں عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں ہر امت میں ایک صاحب الہام شخص ہوتے ہیں جن کے اوپر من جانب اللہ باتوں کا الہام ہوتا ہے، وہ ہونے سے پہلے ہی بول دیتے ہیں۔
میری امت میں صاحب الہام عمر ابن خطاب ہے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مقام ابراہیم کے پاس ہم کو نماز پڑھنا چاہیے, آیت نازل ہو گئی مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو. آپ نے فرمایا کہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم آنا چاہیے, آیت نازل ہو گئی شراب حرام. آپ نے ازواج مطہرات کے سلسلے میں نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, بہتر ہوتا آپ کے ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم ہو جاتا, آیت نازل ہو گئی پردے کی. اتنی چیزیں ہیں کہ اس کا ایک شمار ہے, اسی لیے آپ کو وحی الہی کے موافق کہا جاتا ہے کہ آپ کی باتیں وحی کی موافق ہوتی ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ نے کہیں اور آیت نازل ہو گئی. اور حضور فرماتے ہیں صاحب الہام ہیں, ان کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے, یہ جب راستے سے چلتے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. کیا کیا نہیں ہوا, تفصیل میں جائیں گے تو آج ہم تفصیلاً بتاتا کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, ان میں سے ہر عبادت میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے تعلق سے اپنے دور میں صحابہ کی میٹنگیں کرائی اور صحابہ نے اجماعی طور پر اس کو پاس کیا. اس کا موقع نہیں ہے, اگر موقع ہوتا تو میں اس کو تفصیل سے عرض کرتا. ہم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اپنے ذہن سے ہٹا کر ایک دن بھی اسلام پہ نہیں چل سکتے. جب قرآن پڑھیں گے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ذہن میں آئیں گے, جب آپ تراویح پڑھیں گے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ذہن میں آئیں گے, جب اسلامی حکومت کی بات ہوگی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ذہن میں آئیں گے, جب شرابیوں کے سزا کی بات ہوگی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ذہن میں آئیں گے, قدم قدم پہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیں یاد آئیں گے, ان کی اتنی خدمتیں اسلام کے لیے. آج بہت تفصیل کے ساتھ امت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرتیں بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کی سیرتیں اور خدمات اس لیے تفصیل سے بتانے کی ضرورت ہے کہ آج ان لوگوں کی عظمتوں پہ حملے ہو رہے ہیں. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, سب جانتے ہو رہے ہیں. ان کی عظمتوں کو گھٹایا جا رہا ہے, ان کی افضلیت کا انکار ہو رہا ہے, اور غیر محسوس انداز میں ان کے اوپر چوٹ کی جا رہی ہے. اور کبھی ایک مسلمان کے لیے گنجائش نہیں ہے خلفائے ثلاثہ کے خلاف کچھ کہنے کی. ابھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایام گزرے, پھر جب آئندہ سال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایام آئے تو ان کا خوب چرچا ہو, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایام آئے خوب چرچا ہوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایام آئے خوب چرچا ہوں, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ایام آئے خوب چرچا ہو, حسنین کریمین کے ایام آئے خوب چرچا ہو. ایک المیہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تو بہت ہوتا ہے ہمارے پاس, مگر سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں ہوتا. امام حسین رضی اللہ عنہ کا نعرہ تو ہمارے پاس لگتا ہے, امام حسن رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی نعرہ نہیں لگتا ہمارے پاس. جتنی تفصیل سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کی جاتی, امام حسن رضی اللہ عنہ کی نہیں بیان کی جاتی. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے. یہ دوہرا معیار کیوں ہے ہمارے پاس؟ خلیفہ چہارم کا تذکرہ ہم جس طرح کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کا کیوں نہیں کرتے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جس طرح کرتے امام حسن کا کیوں نہیں کرتے؟ ہم اہل بیت اطہار کا جس طرح تذکرہ کرتے ہیں صحابہ اکرام کا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس تمام بزرگوں کی اہمیت ہے, سب کا اپنی اپنی جگہ مرتبہ ہے. ہم ایک کی فضیلت کی آڑ میں دوسرے پہ چوٹ نہیں کریں گے, ایک کی عقیدت میں دوسرے کا انکار نہیں کریں گے, اشارتاً کنایتاً بھی نہیں کریں گے, خیال میں بھی نہیں لائیں گے. ہم سب کے دامنوں کو تھامے ہوئے ہیں, ہمارے پاس گستاخی اور بے ادبی کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے نبی سے اگر ایک پتھر کو بھی نسبت ہو گئی ہے تو اس کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں. ایک کپڑے کی نسبت ہمارے نبی سے ہو جائے تو اس کپڑے کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں. اور جن کی ایمان کی نسبت ہو گئی حضور سے تو ان کا کیا کہنا پھر؟ اس لیے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم اپنا معمول ایسا بنائیں کہ صحابہ کرام, اہل بیت اطہار اور ہمارے ائمہ جتنے ہیں سب کی عظمتیں ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں, سب کی پیروی کریں, سب کا احترام کریں, سب کے ایام منائیں,
اور اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہ کریں، کوئی تفریق ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جو 1400 سال سے طریقہ چلا رہا ہے اس طریقے کو محض ایک جذباتی بیان سے، محض ایک عالم کے کہنے سے یا ایک پیر کے کہہ دینے سے، ایک ملک والوں کے کہہ دینے سے نہ چھوڑیں، بلکہ 1400 سال سے جو ائمہ امت کا معمول چلا رہا ہے اس سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آج یہ بیماری بہت ہو گئی ہے، جہالت اتنی پھیل گئی ہے، کم علمی اتنی ہو گئی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ عام مسلمان کو کہ میں کیا کیا مانا ہوا ہوں۔ مانا بھی ہوا ہے تو اتنا کمزور مانا ہوا ہے کہ ایک بیان پہ عقیدہ ہی بدل گیا، اس کا ایک بیان پہ نظریہ ہی بدل گیا۔ یہ کیسا کمزور مسلمان ہے کہ ایک بیان پہ عقیدہ بدل گیا؟ یہ کیسا عقیدہ رکھا، کیسا ایمان ہے؟ کیا ایک بیان پر عقیدہ بدل لیا جاتا ہے؟ کیا ایک کے کہہ دینے سے عقیدے بدل لیے جاتے ہیں؟ ہمیں پوری امت کا دامن تھامنا ہے۔ 1400 سال سے جو امت چلی آ رہی ہے، ہمارے اکابر، ان سب کا دامن، جمہور کا دامن ہم کو تھامنا ہے، اجماع کا دامن ہم کو تھامنا ہے، اور ہمیں اس بڑی جماعت سے الگ نہیں ہونا ہے۔ اسی میں نجات ہے، یہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور جو بڑی جماعت سے ہٹ جائے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔